علی بھائی اگلا سوال ہے، مجلس نمبر 111 میں آپ نے صحیح مسلم شریف کے مقدمے کو بیان کر کے اور اس کی بڑی ہی جاندار ایکسپلینیشن کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا ہی احسان فرمایا ہے، جس کی جزا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے اسی ویڈیو میں فرمایا کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ خود بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اسٹوڈنٹ تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پوری صحیح مسلم میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہو؟ اس کے پیچھے ایک ٹیکنیکل ریزن ہے جی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام بخاری کے سب سے لاڈلے ترین اسٹوڈنٹ امام مسلم تھے، اور بلکہ محدثین تو کہتے ہیں کہ صحیح مسلم جو ہے یہ بھی امام بخاری کی کرامت ہے، کیونکہ انہی سے امپریس ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ایران ہی شفٹ ہو گئے تھے، نیشا پور میں۔ نیشا پور ہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ امام مسلم رہتے تھے۔ 250 ہجری 250 ہجری میں امام بخاری وہاں پہ چلے گئے تھے، وہیں پہ امام مسلم ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اسٹوڈنٹ کے طور پہ۔ اس وقت تک ظاہر امام بخاری لکھ چکے تھے، تو یہ بخاری لکھوایا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ اب اللہ کی طرف سے تقدیر غالب آئی کہ وہاں پہ ایک اور بڑے محدث تھے، امام محمد بن یحییٰ الذہلی، المتوفی 253 ہجری 253 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ امام بخاری المتوفی 256 ہجری اور امام مسلم المتوفی 261 ہجری کے مشترکہ استاد تھے۔ انہوں نے ہی سرمنی ارینج کی جب امام بخاری آئے کہ جی ان کو ویلکم کہا جائے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا جب محدث آتے تھے لوگ پھر ان سے حدیثیں سنتے تھے، جس طرح آج کل کوئی بڑا سنگر آتا ہے تو پوری پبلک اکٹھی ہوتی ہے۔ اچھا، اور امام زولی نے اپنے شاگردوں کو سختی سے منع کیا کہ آپ نے امام بخاری سے خلق قرآن کا مسئلہ نہیں ڈسکس کرنا۔ اچھا، یہ جو میں واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر سے نقل ہوا ہے۔ اسماء و رجال کے حوالے سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یعنی یہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کے حالات زندگی، اس علم کو جو ڈیوائز کیا گیا اسماء الرجال، رجال رجل مرد کو کہتے ہیں اسماء ان کے نام۔ اس میں امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے التہذیب التہذیب، ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری، اور ان سے بھی پہلے امام ذہبی المتوفی 748 ہجری، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء۔ ان دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اب اللہ کرنا یہ ہوا کہ اب ظاہر شرارتی لوگ تو موجود ہوتے ہیں، جس طرح یہاں کے لوگ جدید کا مسئلہ چھیڑ ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ انگلش میں محاورہ بھی ہے، فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں۔ خلق قرآن کا مسئلہ کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ تو امام بخاری نے کہا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، چونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے تو قرآن اللہ کی صفت ہے، تو یہ ظاہر غیر مخلوق ہے۔ اب یہاں تک تو اتفاق ہے سب کا۔ اس کے آگے دو اسکول آف تھاٹ تھے۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ تھا، یہ جو ہمارے ہاتھ میں مصحف ہے نا، اور یہ پیجز کے اوپر جو لکھی ہوئی انک ہے اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ چونکہ کاتب لکھتا ہے لہٰذا یہ تو مخلوق ہے، اور یہ لاجیکل بھی ہے، یہ میرے ہاتھ کی کریشن ہے، یا پرنٹنگ پریس پہ کچھ چھاپتا ہے تو اس کی کریشن ہے۔ قرآن کے جو الفاظ لکھے گئے، یہ لکھے ہوئے الفاظ یہ ہے تو مخلوق ہے کیونکہ ذرا انک سے لکھے گئے، لیکن جو چیز لکھی گئی ہے وہ خود غیر مخلوق ہے۔ اب یہاں پہ آگے اختلاف ہے۔ لاجیکل بات تو یہ ہے کہ یہ جو مصحف ہے ہمارے ہاتھ کے اندر، یہ انسان نے اس کو لکھا ہے، تو یہ ہے تو غیر مخلوق چیز لکھی گئی ہے، لیکن یہ لکھنے کے بعد تو ابھی مخلوق کی فارم میں ہے نا، تبھی تو ڈسٹرائے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ غیر مخلوق ہو تو یہ ڈسٹرائے نہ ہو سکے۔ اب یہ قرآن کو اگر کوئی معاذ اللہ توہین کرتا ہے، یا کوئی پرانے اوراق جس طرح حضرت عثمان نے جلوا دیے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو وہ تو پھر اگر غیر مخلوق اس کو مانے تو پھر تو جلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو امام بخاری سے انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں، یہ یعنی وہ ڈیڑھی اتھل والی گل تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ظاہر امام بخاری نے اب اپنا موقف تو بیان کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا جی امام بخاری نے مخلوق کہتا ہے، جی اے دیکھ لو، اے گمراہ ہے بندہ۔ اب وہ پورا مجمع ظاہر ہے امام بخاری کے خلاف ہو گیا، حتیٰ کہ ان کو وہ شہر، حالانکہ وہ اس نیت سے گئے تھے کہ میں باقی زندگی وہیں پہ گزارنی ہے۔ اب وہ ان کے استاد صاحب بھی آ گئے، انہوں نے جناب اناؤنسمنٹ کرا دی۔ انہوں نے کہا اب وہ کیوں یہ کر رہے تھے، وہ احمد بن حنبل کے شاگرد تھے، المتوفی 241 ہجری۔ چونکہ احمد بن حنبل نے مارے کھائی ہوئی تھی خلق قرآن کے مسئلے میں، خلیفہ عباسی معتصم باللہ کی۔ اب جو بندہ قربانیاں دیتا ہے نا، تو اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں نا، ان کی عقیدت بھی آخری درجے کی ہوتی ہے۔ وہ کوئی غلط بات بھی کرے نا
تو وہ اس کو بھی آن کرتے ہیں, کہتے ہیں اتنی ان کی قربانیاں ہیں دین کے لیے. جیسا کہتے ہیں نا جس طرح ہم جب کوئی پرائم منسٹر کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بندہ ایماندار ہے. ہم کہتے ہیں یار ایماندار ہے, مان لیا ہے, ہم سٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتے ہیں ہم ایماندار مانتے ہیں, لیکن مطلب حکومت میں یہ کمزوریاں آ رہی ہیں. تو وہ وہاں پہ بھی نا وہ نہیں جی خدمات ہے تو ان کو غلط کہہ رہے ہیں وہ بھی بننا ہے, یا انہوں نے نہیں کہا چونکہ اس مسئلے میں غلوف کیا تو ان کے نام پہ غلط چیز منسوب کر دی جائے. انہوں نے کہا جی بھائی جی گل یہ ہے کہ بھائی جو بندہ بھی امام بخاری کے اس عقیدے پہ ہے نا, تو امام زولی نے کہا کہ میری مجلس سے وہ اٹھ جائے. تو سب سے پہلے امام مسلم اٹھے, امام بخاری تو خیر اٹھ ہی گئے اور نکل گئے, یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ تھا امام زوہلی کا. اور دوسری طرف امام زوہلی کا نام اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ کو پتہ ہے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ایون اگر آپ ویکیپیڈیا پہ بھی جا کے لکھیں نا امام بخاری امام مسلم, تو آپ کو سینکڑوں صفحے ملیں گے. اس بندے کا آپ نام بھی لکھیں نا تو اس بندے کے نام کے ساتھ بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر اختلاف رائے کرتا ہے تو کسی کی خدمات کو ختم نہیں کر سکتا دنیا سے. اب جب انہوں نے یہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹی پرفارم کی اور امام بخاری کی للائیت دیکھیں, 43 احادیث صحیح بخاری میں امام زولی سے انہوں نے لی ہیں اس کے باوجود. لیکن امام مسلم نے کہا میں نے زولی سے کوئی حدیث نہیں لینی. اور پھر ساتھ انصاف کیا انہوں نے, امام بخاری سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں, وہ بھی میرے استاد ہیں, میرا انصاف یہ کہ میں نے زولی سے تو کوئی حدیث نہیں لینی, آپ سے بھی کوئی نہیں لوں گا, تاکہ بیلنس ہو جائے. لیکن امام بخاری کی للائیت دیکھیں, انہوں نے اپنے اسی استاد سے 43 احادیث صحیح بخاری میں لی ہیں, اگرچہ کہ اس استاد کی وجہ سے امام بخاری کو زندگی میں پھر سکون نہیں ملا. یہاں سے بخارا گئے تو پھر وہاں پہ بھی پہنچ گئے وہ لوگ, انہوں نے کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا ہے, اور جس طرف جاتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ نے ہمارے شہر میں نہیں آنا, آپ تو بدعقیدہ ہو چکے ہیں. حتیٰ کہ امام بخاری نے پھر دعا کی کہ اللہ اگر میری زندگی میں آپ کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے اب تو دنیا سے اٹھا لے. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی موت کی دعا نہ کرے. وہ موت کی دعا اس طرح کی کہ موت مانگنا حرام ہے, لیکن اس طرح اگر کوئی دعا کرتا ہے نا کہ اللہ اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے عزت کے ساتھ موت دے دے, یہ بالکل جائز ہے. تو اپنی زندگی میں انہوں نے برا وقت دیکھا ہے, اپنے آخری, یعنی جو پنجابی کہتے ہیں نا خیب چنگی نہیں ہوئی, لیکن سر دنیا آج بخاری بخاری کرتی ہے. زولی کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. زولی کا ذکر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یار یہ بخاری کا ایک استاد تھا, اس نے ان کو مجلس سے نکالا تھا. بہرحال اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ امام مسلم نے انڈیپینڈنٹ سند سے نبی علیہ السلام سے احادیث لی, ورنہ انہوں نے اکثر احادیث بخاری سے لے لینی تھی. جیسے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ, اس کے بعد ان کے آگے سے شاگرد ہیں امام ابن حبان. اب ابن خزیمہ اگر حدیثیں لے کے آتے ہیں تو بخاری سے لے کے آتے ہیں, تو آپ کو مسلم شریف میں کئی حدیثیں امام بخاری سے ملنی تھی. پھر تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو چین تو وہی ہے, بتانے والا تو بیچ میں امام بخاری ہے. لیکن آج یہ ہے کہ الحمدللہ امام مسلم کی اپنی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے الگ سے, جس میں بخاری نہیں آتے, اور بخاری کی الگ سے جاتی ہے جس میں امام مسلم تو ظاہر نہیں آئیں گے, وہ اسٹوڈنٹ ہے. اس کے باوجود آلموسٹ 50% احادیث دونوں میں کامن ہے. 1906 احادیث بخاری مسلم میں کامن ہے. جو الگ سے عرب سکالر نے کتاب لکھی ہے اللؤلؤ والمرجان, جو قرآن میں ہے نا 2 موتی ہیں, تو انہوں نے کہا ایک موتی بخاری ایک مسلم, وہ ایک جگہ جمع کر دی انہوں نے. اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو کے آ چکی ہے. اور ویسے اگر آپ کنٹینیوس نمبرنگ دیکھیں تو بخاری میں 7563 احادیث ہیں اور مسلم میں بھی 7563 ہے. یہ انہوں نے آنر کیا, دونوں کی نمبرنگ اس طرح ایڈجسٹ کیے برابر ہے. اور اس میں تکرار اگر نکال دینا جو ریپیٹیشن ہے تو بخاری میں آلموسٹ 4000 ہے, مسلم میں بھی 4000 ہے, تو 4000 ہے اور دونوں میں کامن آلموسٹ 1906. 50% احادیث آلموسٹ کامن ہے. تو قرآن میں بھی آیا نا معاملے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے 2 گواہ دے دیا انڈیپینڈنٹ سورس سے. یہ اس شر میں سے خیر نکلا ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر تھی, یہ ہونا تھا. بہرحال اس سے کئی ایک چیزیں آپ کو پتہ چلی کہ امام بخاری کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ اسی استاد سے حدیثیں لی. امام مسلم کتنی احتیاط کرنے والے تھے کہ انہوں نے کہا میں نے اگر ایک استاد سے اختلاف کیا, دوسرے سے ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے نا, انہوں نے اس استاد کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کیا. عزت اسی کی عزت کی وجہ سے بخاری سے بھی حدیثیں نہیں لی. یہ نہیں کہا کہ گمراہ کہہ دیا. اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا امام بخاری نے, امام مسلم نے بھی. اور الحمدللہ آج ہمارے پاس دونوں ذخیرے احادیث موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے. آپ دیکھ لیں, نہ یہ صحابہ ہیں, نہ یہ تابعین ہیں, یہ نہ تبع تابعین ہیں. امام بخاری امام مسلم تبع تابعین میں سے آتے ہیں. لیکن اللہ نے عزت شہرت ایسی دی ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان, ایٹ لیسٹ سنی مسلمان, دنیا میں 80% زیادہ سنی ہے, ایون شیعہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے.
قرآن کے بعد افضل ترین 2 کتابیں بخاری اور مسلم ہیں. تو اور یہ چیز ہے کہ آپ اپنی لیگیسی چھوڑ سکتے ہیں. آپ صحابی نہیں بھی ہیں, اگر آپ دین کے لیے تڑپ شو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا سکتا ہے. اور آج دیکھیں ان کا نام زندہ ہے. اس واقعے کی کلیریفیکیشن اس لیے بھی ضروری میں سمجھتا تھا, اس لیے میں نے سوال انٹرٹین کیا. یہ سوال مختلف فارم میں ہمارے پاس آیا. عموماً حنفیوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی ان 6 کتابوں میں, جن میں 2 صحیح ہیں نا, بخاری اور مسلم, اور باقی 4 سنن اربع, جن میں 80% صحیح حدیث ہیں اور 20% ضعیف ہیں, کچھ موضوع بھی ہیں, تو یہ آلموسٹ ملا کے 27,000 کے قریب احادیث بنتی ہیں اسناد کے اعتبار سے. ویسے تو آپ کریں گے تو 6-7 ہزار ہی بنے گی ساروں کی, اگر اسکروٹنگ کر لیں گے, اس سے زیادہ نہیں بنتی, کیونکہ جو بخاری میں آ رہی ہے, مسلم میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں ہے. کسی ایک حدیث میں بھی امام بخاری, امام مسلم ہو, امام ترمذی ہو, ابو داؤد ہو, نسائی ہو, ابن ماجہ ہو, انہوں نے امام حنیفہ سے کوئی حدیث نہیں لی ہے. یہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ ان سے بھی پہلے تھے, تو بخاری میں امام مالک کی حدیثیں ہیں, احمد بن حنبل کی ہیں, تو ان کی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ محدثین کے ہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو حدیث کی فیلڈ میں ضعیف مانا جاتا تھا, فقیہ وہ بہت بڑے تھے. یہ ان کا کوئی عیب نہیں ہے, ایک فیلڈ میں ہو سکتا ہے بندہ اوپر ہو, دوسرے میں نیچے ہو. مسئلہ 197 میرا ریکارڈڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر تو اگر یہی رول مانا جائے تو امام مسلم بھی تو بخاری کے شاگرد ہیں, انہوں نے بھی تو کوئی نہیں نہ لی. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نا ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے, تو وہ نہیں لی, اس کے پیچھے تو یہ ریزن ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں لی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ امام بخاری کو گمراہ سمجھتے تھے یا امام بخاری کو ضعیف سمجھتے تھے, ایسا تو نہیں تھا. اچھا, پھر انہوں نے خود اس میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کلیئر کیا کہ جی وہ اصل میں امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ جس کا عقیدہ جو ہے نا وہ یہ ہے نا کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا, تو امام بخاری اس عقیدے کو غلط سمجھتے تھے. احادیث کی روشنی سے بھی ظاہر ہے یہ غلط ہے, ایمان کم زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے امام بخاری ان کے عقیدے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے امام حنیفہ کے, اس لیے ان سے حدیث نہیں لی ہے. یہ اب ان کو بات پتہ ہے, انہوں نے بیان بھی کی, اور ساتھ اینالوجی یہ بنائی کہ امام بخاری سے بھی تو مسلم نے بھی تو کوئی نہ لی, اور پیچھے یہ ریزن تھی. یہ دونوں ریزنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ وہ عقیدے کی کو غلط سمجھتے ہوئے, اور یہاں 2 استادوں کے اختلاف میں پارٹی نہ بنتے ہوئے انہوں نے یہ کیا. یہ 2 چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر دوں, وہ کہتے ہیں جی وہ امام مسلم کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی, تو اس میں تو صرف انہوں نے لیے 7563, اور تکرار بھی ختم کرے تو 4000 ہے. تکرار ختم کر کے کنٹینیوس نمبرنگ کو توڑ کے فواد عبد الباقی نے ایک دوسری نمبرنگ بھی کی ہے جس میں 3033 حدیثیں ہیں. یعنی ایک صحابی سے اگر ایک حدیث ہے اور دوسرے سے بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں, تو 5-6, جس میں پہلی 6 حدیثیں صرف یہی ہیں کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اس نمبرنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دیا انہوں نے. حضرت علی سے بھی ہے, حضرت ابو ہریرہ سے بھی, حضرت انس بن مالک سے بھی, حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی, حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی, حضرت جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے بھی. لیکن کنٹینیوس نمبرنگ میں یہ 6 نمبر چلیں گے. ڈس کنٹینیوس میں جو فواد عبد الباقی نے کی ہے وہ انہوں نے اس کو ایک ہی نمبر دیا ہے. اس وجہ سے وہ نمبرنگ کا اختلاف. اسلام 360 میں ہم نے بہرحال کنٹینیوس نمبرنگ ڈلوا دی ہوئی ہے بہت پہلے ہی, میں نے کہا کہ تاکہ آسانی ہو جائے. اور میں ضمن بتا دوں بخاری شریف کے جو چیپٹرز مسنگ تھے نا وہ بھی ڈال دیے انہوں نے, آپ چیک کر سکتے ہیں. اب رمضان آنے والا ہے نا, تو آپ نے جا کے بخاری شریف میں نے بتایا تھا 692 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کا غلام تھا زکوان, جو مصحف ہاتھ میں پکڑ کے انہیں قیام اللیل کرواتا تھا, اور اس کی پوری سند جو ہے وہ سنن الکبریٰ البیہقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں ہے. تو پہلے جب میں بتاتا تھا اسلام 360 میں 692 کی ہیڈنگ میں جائیں گے, ہیڈنگ میں غائب تھا, وہ ہیڈنگ انہوں نے ڈالی نہیں تھی, وہ اب ٹائپ کر کے ڈلوا دیا انہوں نے. یہ مسئلہ حل ہو گیا. میری زاہد بھائی سے پچھلے ویک بات ہوئی تھی, میں نے ان کو کہا یہ مسئلہ بنا, تو کہتے ہیں میں نے کروا دیا ہوا ہے, کیونکہ لوگ اس کو نیگیٹولی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے بخاری میں سے چیزیں نکال دی ہیں. تو میں نے کہا وہ کسی درجے تک ٹھیک ہی دیکھ رہے تھے, آپ نے کیوں نکالی ہیں اس طرح, اگرچہ آپ نے, وہ کہتے ہیں میں تو ہیڈنگ سمجھ رہا تھا کیونکہ اس کی نمبرنگ نہیں تھی, لیکن میں نے کہا امام بخاری کا فارم ہے وہ تو آپ نے بتانا ہے. تو یہ کہتے ہیں 3 لاکھ حدیثیں ہیں, وہ 3 لاکھ اسناد ہیں یار. قرآن کی آیات آلموسٹ 6500 ہیں, 6666 نہیں ہے سر, وہ بھی کہانی جائے نا. تو حدیثیں کیسے 3 لاکھ 6 لاکھ ہو سکتی ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں؟ آپ کی عمر نو تھی کہ آپ نے 6 لاکھ حدیثیں بیان کرنی تھی. ٹوٹل احادیث جو ہے نا نبی علیہ السلام کی 10,000 سے زیادہ نہیں ہے, ساری کتابوں کی بھی جمع کر لیں. ویسے تو آپ کہیں گے 27,000 تو ادھر پڑھی ہوئی ہے اور مشکات کی بھی 6,000 ڈال لیں, تو مشکات میں بھی اسی میں سے ہی ہے نا. اگر یہ حدیث ہے کہ میری طرف جھوٹ منسوب کیا تو اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو, تو یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, اور مشکات میں بھی ہے. مشکات تو خیر اسی کے نوٹس ہیں.
7 جگہ پہ ایک حدیث ہے تو اس کو 7 دفعہ تو نہیں گنا جائے گا، ایک دفعہ. اور اس ایک حدیث کے بھی امام بخاری کئی ایک طرق لے کے آئے بخاری میں، اور ہر ایک کو علیحدہ نمبر دیا گیا بعد میں. امام بخاری مسلم نے تو نمبرنگ نہیں کی تھی، نمبرنگ تو ابھی 40-50 سال پہلے ہوئی ہے اسٹینڈرڈائز، تاکہ آسانی کے ساتھ ڈھونڈا جا سکے. تو اب وہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ 7 حدیثیں ہوگی، ایک ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے حدیث سنی، اس نے 10 تابعین کو سکھائی. حدیث 1 اسناد 10، ہر تابعی نے 10 تبع تابعین کو سنائی، ایک حدیث 100 اسناد. اور امام بخاری امام مسلم تو آ رہے ہیں تبع تابعین میں، وہاں پہنچتے ہوئے ایک ایک حدیث کی 1000 اسناد ہیں اگر ایک صحابی بھی ہو، اور اگر کئی صحابہ ہوں تو لاکھوں میں اسناد جائیں گی. انما الاعمال بالنیات کی 700 اسناد ہیں، حدیث تو ایک ہے. کہتے ہیں جی وہ لکھاں حدیثاں سنتے ہیں، انہوں نے نا تھوڑی جی اجڑیاں نہیں لئی ہیں ساڑیاں سن، وہ آئی نہیں سنتے. اچھا دیکھیں جو چیز سامنے موجود ہے اس کو تو نہیں ماننا، جو انہوں نے نہیں لی وہ ماننی. وہ تسی لے ہی نہیں مندے پہ ہو، تو جو انہوں نے نہیں لی ہوئی ہے وہ تو آپ نے ماننی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اسناد ہے میرے بھائی، یہ کوئی اس طریقے سے حدیثیں نہیں ہیں، سندیں ہیں ان کی، طرق ہیں اتنے زیادہ. حدیثیں 10,000 سے زیادہ نہیں بنتی آلموسٹ، بہت کھینچتان کر لیں. ورنہ اگر آپ سے کوئی کہہ 3 لاکھ مسلم کو یاد تھی، عام بن حنبل کو 6 لاکھ یاد تھی، اور سارے ملینز میں بنتی ہے. اس کی ٹائم کی کیلکولیشن کریں گے کس وقت نبی علیہ السلام یہ حدیثیں بیان کرتے تھے. قرآن تو آپ کے آخری وقت تک نازل ہوتا رہا، قرآن ہی بیان کرتے رہے، حدیثیں کس وقت بیان کی ہیں. اس کے لیے تو میں نے بتایا عمر نوح چاہیے. یہ بہت بڑی مت، اور یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، ابن حجر اسقلانی نے، بڑے بڑے محدثین نے اس کو ایز اے ٹاپک بنا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگ دھوکے میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ تھا، میں نے اس کے ساتھ کچھ جو کو ریلیٹڈ چیزیں تھیں جو اکثر سوالات لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں ساتھ ساتھ جو میرے دماغ میں آتا ہے نا میں بیان کر دیتا ہوں کہ کوئی چیز اس میں سے اسکپ نہ ہو جائے. ٹھیک ہو جائے.